بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے، اور وہ ہے قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور اس میں تدبر اور غور و فکر کرنا۔ بہت سے لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرآن کریم کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا صحیح حق ہے؟ قرآن صرف الفاظ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان آیات میں غور و فکر کرے اور ان کے معنی کو سمجھے اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کرے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیات میں غور و فکر کیا جائے تاکہ ان کے معنی کو صحیح طور سے سمجھا جائے اور ان سے ہدایت حاصل کی جائے۔ قرآن کو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو اہم مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے قراءت اور تلاوت کا مرحلہ۔ اس مرحلے میں سب سے پہلے آیات کو آہستہ اور توجہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جلدی جلدی پڑھنے کی بجائے انسان رک کر پڑھتا ہے۔ آیات کو بار بار دہرانا تاکہ دل میں اس کا اثر پیدا ہو۔ پھر آیات کے سیاق اور سباق پر غور و فکر کرنا، یعنی آیت سے پہلے اور بعد کی آیت کو دیکھتا ہے تاکہ مکمل معنی سمجھ میں آئے، اور آیات کے آخر میں تھوڑی دیر رک کر سوچتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں حاضری پیدا ہوتی ہے اور انسان کا نفس قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف۔ دوسرا مرحلہ ہے فہم اور عمل کا مرحلہ۔ اس مرحلے میں انسان آیات کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر آیت کے نزول کا سبب جانتا ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد انسان اپنے آپ سے ایک اہم سوال کرتا ہے، یہ آیت مجھ سے کیا چاہتی ہے، یا اس آیت میں میرے لیے اللہ نے کیا پیغام دیا ہے۔ پھر جو ہدایات حاصل ہوتی ہیں انہیں وہ لکھ لیتا ہے، اور آخر میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان قرآن کی آیات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن قرآن کی صحیح تلاوت کے لیے کچھ بنیادی اصول جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ تلاوت کے 3 اہم ستون ہیں۔ پہلا ستون ہے حروف کے مخارج کی درست ادائیگی۔ قرآن پڑھتے وقت ہر حرف کو اس کے صحیح مخارج سے ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہر حرف کو اس کا پورا حق دیا جائے اور حروف کی صفات کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح تفخیم اور ترقیق، یعنی موٹے اور باریک حروف کا فرق بھی صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ تفخیم کہتے ہیں موٹے حروف اور ترقیق کہتے ہیں باریک حروف۔ اس کا فرق جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے قرآن کی تلاوت صاف اور درست انداز میں کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا ستون ہے تجوید کے احکام کی پابندی، مثلا نون ساکن اور تنوین کے احکام کو صحیح طریقے سے پڑھنا، مد کی مختلف اقسام کو درست انداز میں ادا کرنا، اور وقف اور ابتدا کے اصولوں کو سمجھنا کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں سے دوبارہ شروع کرنا ہے۔ اس سے تلاوت منظم اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم ستون ہے گہرا غور و فکر۔ قرآن صرف زبان سے پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ دل سے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اس لیے آیات کے معنی پر غور کرنا چاہیے، قرآن کے وعدوں اور وعیدوں کو سن کر دل کو متاثر ہونا چاہیے، اور تلاوت کے وقت انسان کے دل میں خشوع اور عاجزی پیدا ہونی چاہیے۔ جب انسان اس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو اس کی تلاوت صرف الفاظ نہیں رہتی بلکہ اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس آیت پر غور کریں کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، تو انسان کے دل میں نفاق کا خوف پیدا ہوتا ہے اور منافقوں کی صفات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے سب سے بہترین نام ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو انسان اللہ کی عظمت اور اس کے اسماء اور صفات پر غور و فکر کرنے لگتا ہے۔ آخر میں یاد رکھیں کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کا مقصد صرف تلاوت نہیں بلکہ ہدایت حاصل کرنا اور اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح انداز میں پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔